السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب۔ سیارہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں، یا کبھی تھا کہ نہیں؟ اگر تھا تو کدھر گیا اور کیسے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تلاش انسان کو کافی برسوں سے ہے، اور اس سوال کی تلاش کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر کے انسان مریخ مختلف مشنز بھیج رہا ہے۔ اور اس سال تو 3 اہم مشنز بھیجے گئے، جن میں سے پرسیورنس روور مشن کا مقصد ہی سیارہ مریخ پر پانی کے آثار اور زندگی ڈھونڈنا ہے۔ لیکن مریخ پر پانی کی تلاش اتنی اہم کیوں ہے؟ ناظرین، مریخ پر پانی کی موجودگی کا مطلب ہے زندگی کی موجودگی، اور انسان میں ایک خواہش جاننے کی بھی پائی جاتی ہے، تجسس۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو کیا ہو؟ اس کے علاوہ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں زمین تباہی کا شکار ہو تو اس کے پاس زمین سے باہر ایک جائے پناہ ہو جہاں وہ انسانی نسل کو بچا سکے۔ اسی لیے تو انسان زمین پر انسانوں کو بھوکا چھوڑ کر خلا میں اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ اور ایلن ماسک نے تو مستقبل میں وہاں انسانی بستی بسانے کا پلان بھی پیش کر دیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مریخ پر جو پانی کے آثار ملے ہیں، کیا ان میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں مزید ثبوت مل رہے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہے؟ ناظرین، مریخ پر خلائی گاڑی کیوریوسٹی روور کافی عرصہ سے موجود ہے، جو تحقیقات کر رہی ہے اور تصاویر بھی زمین پر بھیج رہی ہے۔ کیوریوسٹی روور سے بھیجے جانے والے ڈیٹا کے مطابق یہ آثار ایک 3 ارب سال پرانی جھیل کی تہہ سے ملے ہیں، جن کی باقیات میں متعدد نامیاتی مرکبات کا پتہ چلا ہے کہ ایک پتھر میں محفوظ مالیکیولز اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ماضی میں اس سیارے پر پانی پایا جاتا تھا اور زندگی بھی پائی جاتی تھی، اور شاید اب بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی مریخ کی سطح پر پانی کے راستوں کے پرانے نشانات ملے ہیں، اور چٹانوں پر بھی پانی کے آثار ملے ہیں، یعنی کہ انسانی تحقیق مریخ پر پانی کے کافی ثبوت اکٹھے کر چکی ہے۔ ان نشانیوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، لیکن اربوں سال پہلے ڈرامائی انداز میں صورتحال تبدیل ہو گئی اور پھر سب کچھ بنجر ہو گیا۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پانی کہاں چلا گیا؟ سائنسدانوں نے اس بارے میں ایک جرنل میں نئے مفروضے پیش کیے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ پانی کا 30 سے 99% حصہ مریخ میں موجود معدنیات کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ طویل عرصے سے چلے آنے والے اس تصور سے مختلف بات ہے، جس کے مطابق یہ سمجھا جاتا تھا کہ مریخ پر پانی فضا میں اڑ گیا۔ اس تحقیق کی مرکزی مصنفہ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی امیدوار ایوا شیلر ہیں، جن کی ناسا مدد سے یہ تحقیق ایک سائنسی جریدے میں شامل ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریخ پر زیادہ تر پانی 3 ارب سال پہلے مریخ کی سطح کا حصہ بن گیا، اور اب مریخ گزشتہ 3 ارب سال سے ایک خشک سیارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریخ کی سطح پر ابتدائی تاریخ میں پانی ہو جو ایک اندازے کے مطابق اٹلانٹک اوشن کے پانی کے نصف کے برابر ہو، اور وہ پورے سیارے کو کور کرنے کے لیے کافی ہو، جبکہ اس کی گہرائی 1.5 کلومیٹر تک ہو۔ پانی آکسیجن کے ایک اور ہائیڈروجن کے 2 ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے۔ ہائیڈروجن کی ایک شکل ڈیوٹیریم مریخ پر موجود ہے، جس سے یہاں پانی کے ضیاع کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ عام قسم کی ہائیڈروجن ڈیوٹیریم کی نسبت زیادہ تیزی سے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق عام ہائیڈروجن کے مقابلے میں ہوا میں پانی کے بخارات بن کر اڑ جانے سے ڈیوٹیریم کا بڑا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ محققین نے ایک ماڈل استعمال کیا ہے جو ہائیڈروجن کے ایسوٹوپ اور مریخ پر پانی کی مقدار کو تحریک دیتا ہے۔ ایوا شیلر کہتی ہیں کہ اس ماڈل کے اندر 3 اہم طریقہ کار موجود ہیں: برقانیت یا عطر فشانی کے عمل سے پانی کی آمد، ہوا میں پانی کا ضیاع، اور مریخ کی پرتوں میں پانی کا ضیاع۔ اس ماڈل کے ذریعے اور اس کے اپنے ہائیڈروجن ایسوٹوپس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ موازنے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کتنی مقدار خلا میں اور کتنی مقدار مریخ کی پرتوں میں ضائع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کا زیادہ تر حصہ سیارے سے گیا نہیں ہے، بلکہ ایسی مختلف معدنیات میں کھپ گیا ہے جو پانی کو اپنے وجود کے لیے حصہ بناتے ہیں، جیسے کلیز اور سلفیٹ وغیرہ۔ معدنیات کا حصہ بننے والا یہ پانی، جو بظاہر بڑی مقدار میں موجود ہے،
محققین کے مطابق مریخ کے مشن پر جانے والے خلا بازوں کے لیے پانی کا عملی ذریعہ بہرحال نہیں بن سکتا۔ پتھریلے ٹیلوں یا معدنیات کے اندر موجود پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ پتھر سے پانی کو نکالنے کے لیے اسے بہت زیادہ گرمائش پہنچانا پڑتی ہے۔ اس تحقیق نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی تحقیقات ہوتی رہیں گی جن کی بدولت ایک دن انسان مریخ پر چل پھر رہا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سائنس اور تحقیق کو ایک گپ سمجھتے ہیں اور ان کا اس کامیابی میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی میں بھی ملوث ہوں گے۔ ان کے بچے اور اگلی نسلیں بھی مریخ اور اس جیسے بیرونی سیاروں پر جا کر رہیں گے، کیونکہ تحقیق، علم، سائنس ایک ایسا پودا ہے جس کا پھل وہ بھی کھاتے ہیں جنہوں نے اس کی ابجاری بھی نہ کی ہو۔ سائنس کا کام انسان کی خدمت ہے، اب کوئی اس پر یقین رکھتا ہو یا نہیں، سائنس اس کی فکر نہیں کرتی۔